امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق. وائٹ ہاؤس نے ایکسیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی. سی بی ایس نیوز کا دعویٰ. کہا ایران امریکہ میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار. امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی. ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی. ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے. ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں. امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں معاہدے پر کام جاری ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ دونوں فریق کب معاہدے کو حتمی شکل دیں گے. امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے. ہمیں یقین ہے ایران نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا ہے. خطے میں امن کی بحالی کا مشن. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے. پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی. امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملے. علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. وانگ چی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. ایرانی میڈیا کا دعویٰ. کہا واقعہ رات کے وقت پیش آیا. شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے. امریکی حکام نے کسی بھی طیارے کے تباہ ہونے کی تردید کر دی. امریکی وزیر خزانہ سے جنگ بندی معاہدے کے نکات طے ہونے کا سوال. اسکاٹ بیسنٹ بولے صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کر رکھی ہے. ایران کے ساتھ تحمل سے کام لے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. خطے میں امن کی بحالی کا مشن. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات صبح 9:30 بجے واشنگٹن میں ہوگی. پاک امریکہ تعلقات خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی. ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا. افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال. وانگ چی نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. The strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر ملکوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے. آپ نے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل کی وارننگ. صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہم سے مشروط کر دیا. کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہم میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو. تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں. ایران کو انتہائی آبزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی. پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی. امریکہ نے ایرانی آبنہ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی. امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا. عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے.
सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है दुश्मन अपनी शिकस्त का बदला लेने और ईरानी कौम को झुकाने के लिए प्रोपेगेंडे और इक्तिसादी दबाव के बाद मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। अरकान पार्लियामेंट बाहमी इख्तिलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने से गुरेज करें। सऊदी अरब, कतर और यूएई की कुवैत में ईरानी हमलों की मजम्मत। तीनों खलीजी मुल्कों का कुवैत से इजहार यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुवैत ने ईरानी हमले को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत खारजा का कहना है दोस्त मुल्क कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी हमले सिफारती कोशिशें सबूताश करने की साजिश है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को अमरीकी सदर ट्रंप का फ़ोन। दीवान अमीरी के मुताबिक अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई सूरत हाल में ताज़ा तरीन पेशरफ पर गुफ्तगू। अमीर कतर ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती हल पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने कशीदगी कम करने के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत करने पर कतर के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने फरीकैन के दरमियान राबते बढ़ाने में कतर के किरदार को सराहा। We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। सलामती काउंसिल में छोटे और दरमियाने दर्जों के मुल्कों को मुस्तकिल और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और यकसा आलमी नज़रियात पर मबनी है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुंतखब इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान एक मुनसिफाना, मसावी और शमूलियत पर मबनी आलमी निज़ाम का ख्वाहा है। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट किया। इसराइली सफ़ीर का कहना है जब तक अंतोनियो गुतरेस ओहदे पर हैं उनके दफ्तर से राबता नहीं करेंगे। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट और अपने भी हाथ मजबूत करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए पाकिस्तान खप्पे कहा था। सदर आसिफ जरदारी का मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हमने आज तक जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मैंने 14 साल तक PhD की और सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। मैंने गवादर रिपोर्ट दिया और अब ये पाकिस्तान को बनाएगा। बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे, मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे कि आइंदा नस्लों को कोई तकलीफ ना हो। चमन के जनाना बाजार में आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों का कहना है अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। फायर ब्रिगेड के वक्त पर ना पहुंचने से करोड़ों का नुकसान पहुंचा। वजीराबाद कोटबेला में नहाते हुए 4 बच्चियां और 4 खवातीन डूब गईं। 4 को बचा लिया गया, 1 की लाश मिली। 3 लापता खवातीन के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है ईद पर आई मेहमान खवातीन और बच्चियां दराए जनाब में नहा रही थी। ईद उल अज़हा का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज पेशावर में खुश खुराकों का ऊंट के गोश्त के बारबेक्यू और चपली कबाब से इंसाफ। रिवायती हुजरे में दोस्त अहबाब की बैठक, चटपटे जायकों से ईद का मजा दोबारा। लजीज खानों की खुशबू से घर भी महकने लगे। मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई समेत दीगर पकवानों पर हाथ साफ। दिन भर बच्चों और नौजवानों ने पार्कों में गुजारा। तफरीही मकामात पर रश। कोयटा के फैमिली पार्क में मनचलों की खूब मौज मस्तियाँ।
مرتضی وہاب کا کراچی کی سڑکوں پر عرق گلاب چھڑکانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں تعفن ختم کرنے کے لیے عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ شہر کی 65% شکایات حل کرنے کا دعویٰ۔ کہا اب تک 36,500 ٹن علائشیں لینڈ فل سائٹ تک پہنچا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا ٹیم کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہوں گا۔ کراچی میں سڑکوں پر آلائشیں پھینکنے پر 47 سے زائد افراد گرفتار۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک آئینی عہدہ ایم کیو ایم پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم اس عہدے کی بحالی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ کامران ٹسوری کو دوبارہ سندھ کا گورنر مقرر کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا مطالبہ۔ کہا گورنر کے عہدے سے کم پر بات نہیں ہوگی، بجٹ میں بھی یہی مطالبہ رکھیں گے۔ گورنر کا آئینی عہدہ ایم کیو ایم کا تھا، ہے اور رہے گا، دستبردار نہیں ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات سے پہلے توازن قائم کرنے کے لیے یہ عہدہ واپس لوٹانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے جاگیرداروں نے ضد بنا کر نون لیگ کا گورنر لگوایا۔ فاروق ستار کا پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ کہا پیٹرولیم لیوی ایک غنڈہ ٹیکس اور بھتہ ہے، اسے فوری ختم کیا جائے۔ ہماری پہلی تو پوری یہ کوشش ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جا سکے، اور ہم نے ایک سائڈ پہ اپنے خرچے ان کو بھی کم کیا ہے، ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی کم کیا ہے، لیکن کچھ خرچے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آوائی نیوز سے گفتگو۔ کہا دنیا اس وقت ہماری مدد کو تیار ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے مدد کو استعمال کیسے کریں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہے ایران امریکہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون۔ ابراہم ایکارڈ کو تسلیم نہ کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ حکومت فلسطین کے معاملے پر واضح پالیسی اختیار کرے اور ابراہم ایکارڈ کو مسترد کر دے۔ حافظ نعیم الرحمان کا پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کو بھی ٹیلی فون۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا عید پر آبائی علاقے باڑہ کا دورہ۔ علاقے کے عوام سے ملے، عید کی مبارکباد دی۔ تیرہ متاثرین کا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔ کہا 3 ماہ گزر گئے، متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ایک روزہ دورے پر پیر کو پہنچ گئے۔ ایف سی کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، شہداء کے بھائیوں کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ نیو یارک سے کراچی آنے والا امریکی شہری لاپتہ۔ تھانہ شاہ فیصل کالونی میں امریکی شہری کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق۔ نیو یارک سے کراچی آنے والا امریکی شہری لاپتہ۔ تھانہ شاہ فیصل کالونی میں امریکی شہری کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج۔ مدعی مقدمہ معیز علی نے پولیس کو بتایا 24 مئی کو میرا کزن سید مسند علی اپنے سالے زید منیر کے ہمراہ امریکہ سے آیا۔ زید منیر 25 مئی کی رات گھر سے نکلا۔ اگلے صبح زید منیر کا صبح مسند علی کی اہلیہ کے واٹس ایپ نمبر پر میسج آیا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میسج آنے کے بعد زید منیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے واقعی تحقیقات کر رہے ہیں، لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے۔ مری کے نجی اسپتال کے لیڈیز واش روم میں خفیہ طور پر خواتین کی ویڈیوز بنانے کا انکشاف۔ 2 روز قبل مریض کی عیادت کے لیے آئی خاتون کی واش روم میں خفیہ طور پر ویڈیو بنائی گئی۔ متاثرہ خاندان کی شکایت پر تھانہ مری میں مقدمہ درج۔ پولیس نے ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی خوبصورت مثال۔ عید قربان پر خوشیاں بانٹنے کا عزم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں مستحق افراد کو گوشت تقسیم کیا گیا۔
मनासिक हज के 5वें दिन भी हुजाजे कराम जमरात में रमी करेंगे। मगरिब से पहले मिना से निकल जाएंगे, जिसके साथ हज के मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तानी हुजाजे कराम की वतन वापसी का सिलसिला 31 मई से शुरू होगा। इस साल 17 लाख से ज़ायद आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया। बड़ी ईद के बाद क्रिकेट के बड़े एक्शन की तैयारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के आगाज में एक रोज बाकी रह गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज इस्लामाबाद में वाक़ टीम ज्वाइन करेंगे। मेहमान टीम पिंडी में तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कल होगा। ट्रॉफी की रोनमाई आज शेड्यूल है। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। कराची को पेरिस इन्होंने कहा, सब इन्होंने ही कहा यार, आप ऐसे तो ना करें। और मैं क्या मैं तगड़ा बकरा ले आया सा जी, कोई एडा माड़ा किसको। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के साथ 3 दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो। दूसरे रोज बाखबर सवेरा में अदाकारा हाजरा यामीन बनी मेहमान की दिलचस्प बातें। अदाकार एहसन खान और असफर रहमान ने मॉर्निंग शो को लगाए 4 चांद। जहांबीन में नॉन स्टॉप फन। स्पोर्ट्स रूम में वसीम अकरम पर खुसूसी प्रोग्राम। हमारे मेहमान में फैसल कुरैशी के दिलचस्प जवाबात। नामवर सियासतदानों और अदाकारों ने किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। अनीका निसार के साथ शोबिस, सहाफत, स्पोर्ट्स और सियासी खवातीन की बैठक। खुशियों और मोहब्बतों के रंग देखते रहिए ARY न्यूज़। लव थी सो मूवी देख के आए हैं और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आया हमें। फिल्म अच्छी लगी और जो वो लेसन देने की कोशिश करें हमें वो समझना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान में बनी है और इतने कम बजट पे इतनी अच्छी फिल्म बनी है। मैं तो वेट करूंगी टू बी कंटिन्यू का। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव द सॉन्ग रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।